حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام حضرت عمران ثانی اور ان کی والدہ کا نام حنا بنت کاکوزہ تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام جب اپنی والدہ کے رحم میں تھی تو ان کی والدہ نے یہ منت مانی، جو بھی میری اولاد پیدا ہوگی میں اس کو مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دوں گی۔ اسی طرح والد کی وفات کے بعد بی بی مریم کو اللہ کی رضا کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھی، اس لیے ان سے بڑھ کر ان کی بہتر پرورش کون کر سکتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا تو عبادت گاہ میں ان کے لیے ایک مخصوص حجرہ کر دیا گیا، جہاں وہ دن بھر عبادت میں مشغول رہتی۔ اس دوران اللہ کی رحمت اور برکت سے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل آنا شروع ہو گئے تھے۔ بے موسم پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی، جس طرح بے موسم پھل نازل ہو رہے ہیں، اے اللہ پاک مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد عطا فرما۔ اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے بہت کم نکلتی تھی، زیادہ تر وہ تب نکلتی جب انہوں نے غسل کرنا ہوتا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عمر مبارک 15 سال ہوئی تو آپ ایک دن غسل کرنے کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کے گھر چلے گئے۔ گھر میں اس وقت کوئی اور نہ تھا، اس لیے جیسے ہی انہوں نے غسل کرنے کے لیے پردہ لٹکایا تو دیکھا کہ خوبصورت آدمی پردے کو ہٹا کر اندر داخل ہو آیا ہے۔ حضرت مریم خوف زدہ ہو گئی، اپنی فکر کرنے لگی، گویا کہ فرشتے کے چہرے پر تقوی کے آثار نمایاں تھے، تب بھی اپنی عزت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ عفت و پاک دامنی کا ایک امتحان تھا جو اللہ کے خاص بندوں پر اکثر ہوتا۔ حضرت بی بی مریم نے کہا کہ وہ شخص وہاں سے چلا جائے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر نوجوان نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں انسان نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں۔ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ ایک پاکیزہ اور مبارک بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم یہ سن کر رونے لگی اور کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کنواری ہوں، مجھے ہاتھ لگانے کی کسی میں ہمت نہیں، میرا تو نکاح بھی نہیں ہوا اور برائی کا میں تصور تک کر نہیں سکتی، میرے جسم پر کسی انسان کا آج تک ہاتھ نہیں لگا، میں بدکار نہیں ہوں نہ ہی زناکار ہوں۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے، یہ اسی طرح ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ماں باپ کے بغیر پیدا فرمایا اور اماں حوا کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرمایا۔ یہ سن کر حضرت مریم کو سکون ملا، خوف اور ڈر ختم ہو گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے گریبان میں پھونک ماروں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونک رحم میں جانے کے بعد روح بن جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی تو ہم نے اس کو اپنی طرف سے روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں ہوئی۔ حضرت مریم فرماتی ہیں کہ جب میں تنہا بیٹھی ہوتی تو میرا بیٹا مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ اس سارے عمل کے بعد حضرت مریم اپنی خالہ کے پاس تشریف لے آئی۔ حضرت مریم کی خالہ نے دیکھا کہ حضرت مریم حاملہ ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے سارا قصہ اپنی خالہ کو بتا دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ بھی حامل تھی، ان کے پیٹ میں نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف نجار جو بیت المقدس میں اکثر عبادت کرتے رہتے تھے، کبھی کبھار اپنی خالہ کو سلام کرنے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ جب اس نے حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ حضرت مریم کا پیٹ بڑھا ہوا ہے، کیونکہ اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ یوسف نجار کے پوچھنے پر حضرت مریم نے تمام قصہ بتا دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے مریم شہر سے دور چلی جاؤ۔ آپ بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی ایک پہاڑی کی طرف چلی گئی۔ درد کی وجہ سے آپ نے ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس درد میں بھی یہ فکر لاحق تھی کہ اپنے عزیز و اقارب کو کس طرح مطمئن کروں گی، لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت
ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو تو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے ترو تازہ کھجوریں پیش کرے گا، اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور اپنے بچے کو دے کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر کسی انسان کی نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، آج میں کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت مریم 40 دن اس جگہ پر رہی۔ 40 دن بعد حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ واپس چلی جاؤ، کیونکہ اب تمہارے جسم میں سب دردیں ختم ہو چکی ہیں۔ جو کوئی پوچھے یہ بچہ کس کا ہے تو تم ان لوگوں سے کہہ دینا خود اس بچے سے پوچھ لو یہ بچہ کس کا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو، تیرا خاندان تو نیک ہے، خدا ترس لوگ ہیں تیرے خاندان میں۔ یوسف نامی شخص حضرت مریم کا منگیتر تھا اور حضرت زکریا علیہ السلام کے خاص بندوں میں سے تھا، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں آنا جانا بھی تھا۔ لوگوں نے یہ تہمت لگائی کہ اے مریم تو نے یوسف سے بدکاری کی ہے، ہم تمہیں سزا کے طور پر سنسار کر دیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا جب تم خود اس بچے سے دریافت کر لو یہ بچہ کس کا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا تو ہم کو بیوقوف بنا رہی ہے، چھوٹا سا بچہ کس طرح بات کر سکتا ہے۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کی گواہی دینے کے لیے خود بول اٹھے، میں تمہاری طرف خدا کا نبی مقرر ہو کر آیا ہوں، مجھ پر اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے چھوٹے بچے کی بات سن کر حیران اور پریشان ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا یہ تو خدا کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے لگی۔ لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا کہ تم نے بچے کو جنم دے کر بہت برا کام کیا ہے، یہ بچہ کس کا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ تم خود اس بچے سے پوچھ لو یہ بچہ کس کا ہے۔ لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا یہ چھوٹا بچہ کیسے باتیں کر سکتا ہے۔ یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری بار بولے اور کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے خطاب سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا ہے، میرا جنم ایک معجزے کے طور پر ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں یہ سب باتیں کی تو سب کی زبانیں خاموش ہو گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں چلتے کودتے بڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزوں سے نوازا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک جب 7 سال ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت مریم آپ کو لے کر بیت المقدس سے مصر کی طرف ہجرت کر گئی۔